اب آپ دیکھیے کمل، آپ کی بک کمل کلاس 8 کے لیے اب میں آپ کو یہ دیکھ لیجیے، آپ کے یہ کمل ہے آپ کی بک، اور 8 کلاس کے لیے میں آپ کو کام کرواؤں گی۔ اب آپ کو میں نیا چیپٹر پڑھاؤں گی یونٹ نمبر 1 کا۔ یہ دیکھیے یونٹ نمبر 1 کا، اور یہ موضوع ابلاغ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس میں قصے کہانیاں ہوتی ہیں۔ یہ قصہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چیپٹر نمبر 1 ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو شروع کروانے جا رہی ہوں۔ یہ دیکھیے قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن حکیم میں بیان کیے جانے والے قصائص میں یہ سب سے طویل قصہ ہے۔ یہ قرآن میں مختلف جگہوں پر بیان ہوا ہے۔ اس قصے کا ابتدائی حصہ یہاں پر پڑھا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، جبکہ مصر کے رہنے والے قبطی کہلاتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کے سب افراد کو مصر بلا لیا۔ یہ لوگ مصر میں ہی آباد ہو گئے اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد فرعون مصر نے بنی اسرائیل پر پابندیاں عائد کرنے اور ظلم و ستم ڈھانے کا سلسلہ شروع کر دیا، کیونکہ مصریوں یعنی قبطیوں کے خیال میں مصر میں غیر قوم یعنی بنی اسرائیل کو زیادہ قوت ملنا خود فرعون کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا تھا۔ بنی اسرائیل پر ظلم ہوتے ہوئے تقریباً 400 سال گزر گئے۔ آخر وہ وقت بھی آیا جب فرعون کو نجومیوں نے اطلاع دی کہ اس سال بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے اقتدار اور سلطنت کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ اس سال بنی اسرائیل میں جتنے لڑکے پیدا ہوں انہیں فوراً قتل کر دیا جائے۔ لیکن مشیت ازدی کو انسانی تدبیریں کب روک سکی ہیں؟ بنی اسرائیل کی ایک برگزیدہ خاتون کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا اور بچے کی بڑی بہن مریم سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ دریائے نیل سے ایک نہر شاہی محل میں بھی جاتی تھی۔ صندوق اس نہر سے بہتا ہوا شاہی محل میں پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ ایک نیک خاتون تھی۔ جب ان کی نظر اس پر پڑی تو انہوں نے صندوق کھلوایا۔ بچے کو دیکھ کر ان کا دل محبت و شفقت سے بھر گیا۔ انہوں نے فرعون سے سفارش کی کہ اس بچے کو ہم گود لے لیں، شاید ہمیں اس سے نفع پہنچے۔ فرعون کے دل میں بھی اللہ کی محبت ڈال دی اور وہ بھی راضی ہو گیا۔ فرعون کے دل میں بھی اللہ نے محبت ڈال دی اور وہ راضی ہو گیا۔ یوں وہ بچہ جس کی وجہ سے بے شمار بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا خود فرعون کے سائے میں پرورش پانے لگا۔ آپ علیہ السلام کی بہن مریم کے علاوہ آپ علیہ السلام کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام ہارون تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد عمران کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پل کر جوان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روحانی عظمت، علم و دانش اور جاہ و جلال کے ساتھ بے پناہ جسمانی قوت بھی عطا کی تھی۔ ایک بار نادانستگی میں آپ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی قتل ہو گیا۔ اس غیر ارادی قتل پر آپ علیہ السلام کو سخت ندامت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت بارگاہ الہی میں استغفار کیا اور اللہ نے آپ علیہ السلام کی اس اتفاقی لغزش کو معاف کر دیا۔ لیکن فرعون کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو اس نے آپ علیہ السلام کے قتل کا حکم صادر کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حکم کی خبر ملی تو وہ مصر سے روانہ ہو گئے۔ اللہ نے انہیں مدین کے راستے پر ڈال دیا جو فرعون کی مملکت سے باہر تھا۔ ایک طویل سفر کے بعد آپ علیہ السلام ایک کنویں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کچھ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور 2 لڑکیاں اپنے ریوڑ لیے ایک طرف اپنے
اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور وہ لڑکیاں اپنے جانوروں کو پانی پلا کر جلد واپس چلی گئیں۔ وہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ انہوں نے اپنے والد سے اس اجنبی کا ذکر کیا جس نے کنویں پر ان کی مدد کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلوایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنے تمام حالات سے مطلع کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا تم سے نکاح کر دوں، بشرط یہ کہ تم 8 سال تک میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کرو تو تمہاری طرف سے احسان ہوگا۔ آپ علیہ السلام مان گئے اور 10 سال بعد آپ علیہ السلام اپنی زوجہ اور صاحبزادے کو ساتھ لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ کوہ طور کے قریب پہنچے تو رات کا وقت تھا۔ یکایک کوہ طور سے داہنی جانب آپ علیہ السلام نے روشنی دیکھی اور سمجھے کہ آگ ہے۔ بیوی سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں آگ لے آؤں۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام طور کی جانب بڑھے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک درخت سے نور کی روشنی پھوٹ رہی تھی اور تمام وادی نور سے منور تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت کے عالم میں خاموش کھڑے تھے۔ یکایک صدا آئی، اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان طوٰ میں ہو اور میں نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے اسے سنو۔ بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ اسی وقت آپ علیہ السلام کو 2 معجزات عطا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو عصا پھینکنے کا حکم دیا۔ عصا زمین پر گرتے ہی ایک ہیبت ناک اژدہے میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے۔ حکم ہوا، ڈرو نہیں، ہاتھ بڑھا کر پکڑ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پکڑتے ہی وہ پھر عصا بن گیا۔ دوسرا حکم ہوا، اپنا ہاتھ بغل سے لگا کر نکالو، وہ کسی عیب کے بغیر چمکتا دمکتا نکلے گا۔ پھر حکم ہوا، ان معجزات کے ساتھ فرعون کے پاس واپس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اور اس کو دین حق کی دعوت دو۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، اے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا مددگار اور وزیر بنانے کی دعا بھی کی۔ ارشاد ہوا، موسیٰ تیری دعا قبول کی گئی۔ یہ دعا جو ہے سورہ طٰہٰ میں ہے، اس میں نظر آئے گی آپ کو۔ اس وقت مصر میں حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ پھر دونوں کو حکم ہوا اللہ کی نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جائیں اور اس سے نرمی سے بات کریں، شاید وہ غور کرے یا عذاب سے ڈر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کی کہ میری یاد سے کسی بھی وقت غافل مت ہونا۔ یہ چیپٹر میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا۔ اب اس سے آپ اس کو پڑھیں، دوبارہ 2-3 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد پھر میں یہ لیکچر نمبر آپ کا 1 تھا، اب میں لیکچر نمبر 2 آپ کو انشاءاللہ کل دوں گی۔